بسم الله الرحمن الرحيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا۔ اب ہے آیت نمبر 42 انا بیشک حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے عبادی میرے بندوں پر۔ عباد جو ہے یہ اسم ہے پلس یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، اور جو عباد ہے جمع مکسر ہے اور عبد کی جمع ہے۔ لیسا نہیں ہے فعل ناقص نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لکا تیرے لیے، لا حرف جار ہے اور کا جو ہے ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی اور مجرور ہے۔ علیہم ان پر، علا حرف جار ہے اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی اور مجرور ہے۔ سلطان کوئی غلبہ اسم نکرہ ہے اور مرفوع ہے، اور اس کا روٹ ورڈ ہے سین لام اور تا۔ الا مگر، اور یہ حرف استثناء ہے۔ من جو کوئی اسم موصول ہے۔ اتبع کا تیرے پیچھے چلیں گے۔ اتبع فعل ماضی ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی، اور تابع اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من الغابین گمراہوں میں سے، من حرف جار ہے اور الغابین اسم مجرور ہے اور اس میں فاعل ہے، اور اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا مگر گمراہوں میں سے تیرے پیچھے چلیں گے۔ وَإِنَّا اور بے شک، وا حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، جہنم جہنم جیم ہا نون اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے جو کہ رباعی ہے۔ لَمَوْعِدُهُمْ یقیناً وعدے کی جگہ ہے ان کے،
اور یہ دو حصوں پہ مشتمل ہے، لموعدو اور ہم۔ لا لام تاکید ہے اور موعدو یہ اس کا مطلب ہے وعدہ کرنا، اس میں ظرف ہے، وعدے کی جگہ یا ٹھکانہ اس کا مطلب ہے۔ ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اجمعین سب کے، سب کی، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے جیم میم اور آئین ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور بے شک جہنم یقیناً ان سب کے وعدے کی جگہ ہے۔ اب ہے آیت نمبر 44، لہا اس کے لیے، لام حرف جار ہے اور ہا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جو جہنم کی طرف لوٹ رہی ہے اور مجرور ہے حرف جار کی وجہ سے۔ سبعتو سات، اور یہ اسم عدد ہے اور یہاں پہ یہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ابواب دروازے ہیں، اور ابواب جو ہے یہ اس میں جمع ہے اور باب کی جمع ہے اور یہاں پہ مضاف علیہ کی صورت میں ہے۔ لکلی باب ہر دروازے کا، لی حرف جار ہے اور کلی اسم مجرور ہے، اور باب بابن جو ہے یہ اسم نکرہ ہے اور مضاف علیہ ہے اور مجرور ہے۔ منہم ان میں سے، من حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے جمع مذکر غائب کی، اور یہ منہم مرکب جاری ہے جار و مجرور کی وجہ سے، جز ان حصہ ہے، اور یہ اسم نکرہ ہے حصہ یا ٹکڑا، اور یہاں پہ یہ مبتدا مؤخر ہے یعنی سبجیکٹ ہے اور اس پر پیش ہے۔ مقسوم تقسیم شدہ، یہ اس میں مفعول ہے، کاف سین اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اس کے 7 دروازے ہیں اور ہر دروازے کا ان میں سے تقسیم شدہ حصہ ہے۔ ان عبادی لیسا لقا علیہم سلطان، یہاں بندوں سے مراد اللہ کے وہ مخلص اور برگزیدہ بندے ہیں جو اللہ کی بندگی میں مخلص ہیں، ان پر شیطان کا کوئی سلطان یعنی زبردستی کا غلبہ یا ایسی دلیل نہیں چلے گی کہ وہ انہیں کفر و شرک پر مجبور کر دے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان انہیں مستقل طور پر اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکے گا، وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں گے۔ الا من اتبعک من الغاوین، شیطان کا زور صرف ان لوگوں پر چلتا ہے جو خود اپنی مرضی سے حق کا راستہ چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ غاوین سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ شیطان زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا اور خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے، فیصلہ انسان کا اپنا ہوتا ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان تمام لوگوں کے لیے جنہوں نے شیطان کی پیروی کی، جہنم کا ٹھکانہ طے کر دیا گیا ہے۔ مفسرین کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کا وہ اٹل فیصلہ ہے جس سے وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ لہا سبعۃ ابواب، جہنم کے 7 دروازے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مختلف طبقات یا درجے ہیں جنہیں قرآن و حدیث میں الگ الگ ناموں سے بھی یاد کیا گیا، جیسے جہنم، لظا، خطمہ، سعیر، سقر، جہیم اور حاویہ۔ لکلی باب منہم جزء مقسوم، شیطان کے پیچھے چلنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں کی نوعیت اور شدت کے اعتبار سے مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ مشرکین اور کفار یہ اپنے کفر کی شدت کے لحاظ سے مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے۔ منافقین کے لیے جہنم کا سب سے نچلا طبقہ درک اسفل ہوگا، اور گناہ گار مومنین جو اپنے برے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے ان کے لیے الگ حصہ ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 2845 کے مطابق بعض دوزخیوں کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، بعض کی کمر تک اور بعض کی گردنوں تک۔ یہ جو تقسیم ہے یہ جزء مقسوم اس کی ایک عملی شکل ہے یعنی مقرر کردہ حصے کی۔ بعض آثار میں ذکر ہے کہ جہنم کے یہ دروازے ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں یعنی طبقات کی صورت میں، نہ کہ دنیا کے دروازوں کی طرح برابر برابر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جہنم کے دروازے طے در طے ہے، ہر اوپر والا طبقہ نیچے والے سے کم شدید ہوگا لیکن سب ہی ہولناک ہے۔ اب ہے آیت نمبر 45، انا بلا شبہ، یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، المتقین متقی، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ اس میں فائل ہے اور جمع مذکر سالم ہے اور انا کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے۔ فی جناتن، باغوں میں ہوں گے، فی جناتن یہ مرکب جاری ہے، فی حرف جر ہے اور جناتن اسم مجرور ہے، وعیون اور چشموں میں، وا حرف عطف ہے اور عیون جو ہے یہ اسم نکرہ ہے جمع مکسر ہے، عین یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے بلا شبہ متقی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوہا، داخل ہو جاؤ ان میں، ادخلو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور ہا جو ہے یہ ضمیر مفعول ہے یعنی آبجیکٹ پروناؤن ہے جو جنت کی طرف اشارہ کر رہی ہے، بی سلام، سلامتی کے ساتھ، بی حرف جر ہے اور سلام یہ اسم مجرور ہے، آمنین امن کے ساتھ، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس میں فائل ہے۔
اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے سلامتی اور امن کے ساتھ ان میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہے آیت نمبر 47 وَنَزَعْنَا اور ہم کھینچ لیں گے۔ وا حرف عطف ہے، نزعنا فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، نون زائی اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ما فی صدورہم جو ان کے سینوں میں ہے، ما اسم موصول ہے، فی حرف جر ہے، صدوری اسم ہے، جمع مکسر ہے اور مجرور ہے فی کی وجہ سے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ فی صدوری مرکب جاری ہے اور صدورہم یہ مرکب اضافی ہے۔ من غل کینے میں سے، من حرف جر ہے اور غل اسم نکرہ ہے اور مجرور ہے، اور یہ من غل مرکب جاری ہے۔ اخوانا بھائی بھائی ہوں گے، حمزہ ہا اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے جگہ یہ اور یہ جمع ہے اخ کی۔ علا سرر تختوں پر، علا سرر مرکب جاری ہے، علا حرف جر ہے اور سرر اسم ہے جمع مکسر ہے اور مجرور ہے۔ متقابلین آمنے سامنے، قاف با اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں فاعل ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے ان کے سینوں میں سے کینہ ہم کھینچ نکالیں گے اور وہ آمنے سامنے تختوں پر بھائی بھائی ہوں گے۔ اب ہے آیت نمبر 48 لا یمسہم نہ چھوئے گی ان کو، لا حرف نفی ہے اور یا مسو یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور ہم جو ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے مفعول بے ہے اور اہل جنت کی طرف اشارہ ہے۔ فیہا اس میں فی حرف جر ہے اور ہا جو ہے ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے اور مجرور ہے حرف جر کی وجہ سے۔ نصب کوئی تھکاوٹ، نون سواد اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے اور مرفوع ہے، فاعل کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ وما اور نہ ہی، وا حرف عطف ہے، ما حرف نفی ہے، ہم وہ ضمیر منفصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے اور یہاں پہ مبتدا کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ من ہا اس میں من حرف جر ہے اور ہا ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے مجرور ہے، حرف جر کی وجہ سے بمخرجین کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ مخرجین میں بی جو ہے یہ بمخرجین میں بی حرف جر ہے زائد ہے تاکید کے لیے، اور مخرجین خا را اور جیم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے جمع مذکر سالم ہے حالت جر میں بی کی وجہ سے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے نہ ہی وہاں انہیں کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ ہی وہ اس سے کبھی نکالے جانے والے ہیں۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات میں شیطان کے پیروکاروں اور جہنم کے 7 دروازوں کا ذکر کرنے کے بعد اب متقیوں کے انجام کا ذکر فرمایا ہے۔ متقی وہ ہیں جو شرک سے بچتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ جنات وعیون اس سے مراد وہ باغات ہیں جن کے درخت اس قدر گھنے ہوں گے کہ زمین کو چھپا دیں۔ عیون سے مراد وہ چشمے ہیں جن سے جنت کی نہریں نکلتے ہیں، جیسے سلسبیل اور تسنیم وغیرہ۔ ادخلوہا بسلام آمنین، جنتیوں کو استقبالیہ کلمات کہے جائیں گے، تم ان باغات میں سلامتی اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ سلامتی اور امن کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی آفت، تکلیف، ڈر اور نعمتوں کے زوال کے خوف سے مکمل طور پر محفوظ ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، انسانوں کے درمیان دنیا میں جو بھی رنجشیں، کینہ یا بغض رہ گیا ہوگا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخلے سے پہلے اسے دلوں سے نکال دے گا۔ وہ سب ایک دوسرے کے سچے بھائی بن کر رہیں گے، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے جس سے ان کی باہمی محبت اور اپنائیت کا اظہار ہوگا۔ لا یمسہم فیہا نصب، نصب سے مراد تھکاوٹ یا مشقت ہے۔ جنت کی زندگی میں انسان کو کسی کام کی مشقت نہیں اٹھانی پڑے گی اور نہ ہی وہاں کوئی بیماری یا اکتاہٹ ہوگی۔ دنیا کی نعمتوں کے ساتھ یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید چھین لی جائیں یا ہمیں وہاں سے نکال دیا جائے، لیکن جنت سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ ان آیت کی وضاحت میں کچھ احادیث ہیں، جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن آگ سے نجات پا لیں گے تو انہیں جنت اور دوزخ کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا جہاں ان کے درمیان دنیا کے مظالم کا بدلہ یعنی قصاص دلایا جائے گا، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے، تب انہیں جنت میں داخلے کی اجازت دی جائے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جنتیوں کو پکار کر کہا جائے گا تم اب ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی نہیں نکالے جاؤ گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جنت میں ایک ایسے گھر کی خوشخبری دیں جو موتی کا ہوگا، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ ہی کوئی نصب یعنی تھکاوٹ ہوگی۔ اب ہے آیت نمبر 49 نبی، آپ بتا دیں، نون با اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ عبادی میرے بندوں کو، اور یہ دو اجزاء کا مجموعہ ہے۔ عباد اسم ہے، عبد کی جمع ہے، مضاف ہے، اور یا ضمیر متصل ہے، واحد متکلم مضاف علیہ ہے۔ انی بلا شبہ میں، اور یہ انا حرف مشبہ بالفعل اور یا ضمیر متصل، واحد متکلم جو کہ انا کا اسم ہے، ان دونوں سے مل کے بنا ہے انی، انا میں، اور انا ضمیر منفصل ہے واحد متکلم کے لیے۔
الغفور بے حد بخشنے والا ہوں، اسم ہے، مبالغے کا صیغہ ہے اور فاعول کے وزن پر ہے۔ غین فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الرحیم نہایت رحم والا ہوں۔ را ہا اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اس میں صفت ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، فعیل کے وزن پر ہے، اور انا کی یہ دوسری خبر ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے آپ میرے بندوں کو بتا دیں بلا شبہ میں بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہوں۔ اب ہے آیت نمبر 50، وَأَنَّا اور یقیناً، وا حرف عطف ہے، انا حرف مشبہ بالفعل ہے، عذابی میرا عذاب، عین زال اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے پلس یا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، ہوا وہ ضمیر منفصل، العذاب عذاب ہے، اسم معرفہ بالنام ہے، العلیم دردناک، اسم صفت ہے، ایڈجیکٹو ہے اور فعیل کے وزن پر ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور یقیناً میرا عذاب وہ دردناک عذاب۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی صفت مغفرت سے آگاہ کریں۔ یہاں عبادی میرے بندوں کے الفاظ میں اللہ کی خاص شفقت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو مایوسی سے نکالنے کے لیے اپنی رحمت کا ذکر پہلے فرماتا ہے، انی انا الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، وہ توبہ کرنے والوں کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہاں انا اور ال کا استعمال اس بات کی تاکید ہے کہ حقیقی بخشش اور رحم صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، جہاں اللہ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا وہاں فوراً اپنے عذاب سے بھی ڈرایا تاکہ انسان حد سے نہ گزر جائے اور خوف و رجا یعنی ڈر اور امید کے درمیان رہے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی پر اصرار کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا عذاب انتہائی دردناک ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب لوح محفوظ میں لکھ دیا، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی جنت کی امید نہ رکھے، اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنی رحمت ہے تو کوئی بھی اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ اب ہے آیت نمبر 51، وَنَبِّهُمْ اور آپ خبر دیں ان کو۔ یہ جو لفظ ہے تین حصوں پر مشتمل ہے، وا، نبی اور ہم۔ وا حرف عطف ہے، نبی فعل امر ہے اور واحد مذکر حاضر کے لیے ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جو جمع مذکر غائب کے لیے ہے۔ ان ضیفی مہمانوں کے بارے میں، ان حرف جار ہے اور ضیفی اسم مجرور ہے، اور ان ضیفی یہ مرکب جاری ہے۔ ابراہیم ابراہیم کے اس میں علم ہے، پراپر ناؤن ہے، اور ضیفی ابراہیم یہ مرکب اضافی ہے جس میں ضیفی مضاف ہے اور ابراہیم یہ مضاف علیہ ہے اور حالت جر میں ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور آپ ان کو ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیں۔ آیت 52 ہے، اذ دخلوا جب وہ داخل ہوئے، اس ظرف زمان ہے، دخلوا فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، دال خا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، علیہ اس پر، اللہ حرف جر ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے۔ فقالوا تو انہوں نے کہا، فا حرف عطف ہے اور قالو فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، سلاما سلام ہو، سین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ سم ہے اور حالت نصب میں مفعول بے ہے۔ قالا اس نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، اور یہاں پہ کہنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انا یقیناً ہم، انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور نا جو ہے یہ ضمیر متکلم ہے، یعنی جو انا ہے یہ انا پلس نا کا مجموعہ ہے۔ منکم تم سے، من حرف جار ہے اور جو کم ہے ضمیر مخاطب ہے جمع مذکر کے لیے، اور یہ منکم جو ہے یہ مرکب جاری ہے۔ واجلون ڈرنے والے ہیں، واو جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم میں فائل ہے اور جمع مذکر سالم ہے اور واحد اس کا وجل ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جب وہ اس کے ہاں داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کیا، ابراہیم نے کہا یقیناً ہم تم سے ڈرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 53 ہے، قالو انہوں نے کہا، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے ہے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لا توجل ڈرو نہیں، لا لا ناہیہ ہے اور توجل یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، واو جیم اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، انا بلا شبہ ہم، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، انا حرف مشبہ بالفعل برائے تاکید اور نا ضمیر متکلم، بلا شبہ ہم نبشرو کا ہم خوشخبری دیتے ہیں آپ کو، اور نبشرو فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور جو کا ہے ضمیر مفعول ہے جو حضرت ابراہیم کے لیے ہے، بی غلام ان لڑکے کی، بی حرف جر ہے، غلام ان اسم نکرہ ہے جو حالت جر میں ہے، حرف جر کی وجہ سے، اور بے غلام مرکب جاری ہے، علیم صاحب علم یہ صفت ہے ایڈجیکٹو ہے جو غلام کی خصوصیت بیان کر رہی ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہم آپ کو صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عن ضیفی ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि वो लोगों को सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों का किस्सा सुनाएं। ये मेहमान दरअसल फरिश्ते थे, जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील अलैहिस्सलाम, जो इंसानी शक्ल में आए थे। मुफस्सिरीन इस हिस्से में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी और अल्लाह ताला की तरफ से उन पर होने वाले खास फजल का जिक्र फरमाते हैं। इस दाखलू अलैहि फ़क़ालू सलामा, जब वो उनके पास दाखिल हुए तो उन्होंने सलाम कहा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुन्नते अंबिया के मुताबिक सलाम का जवाब दिया। काला इन्ना मिनकुम वाजिलून, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि अजनबी मेहमान खाना नहीं खा रहे, जैसा कि सूरत हूद में ज़िक्र है, तो परेशान हो गए, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके आगे एक दुम्बा ज़िबा करके रखा। तो वो उनके दिल में खौफ पैदा हुआ। ये खौफ इस बिना पर था कि कदीम ज़माने में अगर मेहमान खाना ना खाता तो इसे दुश्मनी या किसी आने वाली मुसीबत की अलामत समझा जाता था। कालू ला तौजल इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन अलीम, फरिश्तों ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर दूर करने के लिए फ़ौरन अपनी पहचान कराई और उन्हें बेटे सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम की बशारत दी, जो बड़े होकर साहिब इल्म होने वाले थे। ये खुशखबरी उस वक़्त दी गई जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया सायरा अलैहिस्सलाम दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच चुके थे। हदीसे नबवी की रोशनी में मेहमान का इकराम करना ईमान का हिस्सा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिन मांगे बछड़ा ज़िबा करके मेहमानों के सामने रखा, जो मेहमान नवाजी का आला नमूना है। और इन आयात से साबित होता है कि सलाम करना करीब कदीम तरीन इल्हामी तरीका है, जो फरिश्तों ने भी इख्तियार किया। इसहाक अलैहिस्सलाम के लिए अलीम इल्म वाला और इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए एक दूसरी जगह हलीम बुर्दबार के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, जो इन अंबिया की महसूस सिफात को जाहिर करते हैं। अब है आयत नंबर 54 से लेकर 57 तक। काला, उसने कहा, ये फेरे माजी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है। अबशर तुमूनी, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो। हमजा हमजा इस्तिफहाम है। बशर तुम फेले मादी है जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए। बा शीन और रा इसका रूट वर्ड है। और नी में नून नूने बकाया है और या ज़मीर मुतकल्लम है। अला, ऊपर, अन ये के, अला हरफे जर है और अन हरफे मसदरिया है। मस्सनी, आ पहुंचा है मुझे। मीम सीन सीन इसका रूट वर्ड है, फेले माजी है और वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। नी में नून नूने बकाया है और या ज़मीर मुतकल्लम है। अल किबारू, बढ़ापा। काफ बा और रा इसका रूट वर्ड है और ये इसम मारफा है, बिल्लाम मरफू है और ये मस्सा का फाइल है। फाबी माँ, तो किस चीज की। फा हरफे अतफ है, बी हरफे जर है, माँ इसमें इस्तफहाम है। इसमें इस्तफामिया का जो माँ का जो अलिफ है ना, वो गिरा दिया गया है। तो बशिरून, तुम मुझे खुशखबरी देते हो। बाशीन और रा इसका रूट वर्ड है, फेले मजारे है जमा मुजक्कर हाजिर के लिए। और इसके बाद है कालू, उन्होंने कहा, फेले माजी है जमा मुजक्कर गायब के लिए है। काफ वाव और लाम उसका रूट वर्ड है। बशर ना का, खुशखबरी देते हैं हम आपको। और बशर ना फेले माजी है जमा मुतकल्लम का सीगा है। का ज़मीर मंसूब है, मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। बिल हक की, हक के साथ। और बिल हक की मुरकबे जारी है, बी हरफे जार है और अल हक की इसम मजरूर है। फला तकुन, सो ना तुम हो जाओ। फा हरफे अतफ है, ला लाए नाहिया है। तकुन जो है ये फेले मज़ारे नाकस है। काफ वाव और नून इसका रूट वर्ड है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए है। मिनल कानितीन, मायूस हो जाने वालों में से। मिनल कानितीन ये भी मुरकब जारी है, मिन हरफ जर है। और कानितीन जो है, कानितीन जो है ये इसम फाइल है जमा मुज़क्कर सालम और मजरूर है हरफ जर की वजह से। काला, उसने कहा, यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फेले माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए है। वमन, और कौन। वा हरफ अतफ है और मन जो है ये इसमें इस्तफहाम है। यकना, तू मायूस होता है या ना उम्मीद होता है। काफ नून और ता इसका रूट वर्ड है, फेले मसारे है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। मिर रहमती, रहमत से। मुरकबे जारी है, मिन हरफ जार है और रहमती इसमें मजरूर है। रब्बी ही, अपने रब की। और रब्बी इसम है और मज़ाफ अलैह है रहमती का। और खुद भी मज़ाफ है ही का। रहमती रब्बी ये मुरकब इजाफी है और रब्बी ही ये भी मुरकब इजाफी है। इल्ला, सिवाय। उसने कहा, और कौन मायूस होता है रहमत से अपने रब की। इल्ला, सिवाय हरफे इस्तिस्ना है। अज़्ज़ालून, गुमराह लोगों के। द्वाद लाम लाम इसका रूट वर्ड है, इसम फाइल है, जमा मुज़क्कर सालिम है, हालत रफा में है क्योंकि जुमले में फाइल के तौर पे आ रहा है। क़ाला, उसने कहा, ये फेले माजी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। फमा, फिर क्या है। फा हरफ अतफ है, मा इसमें इस्तफाम है, हातुबुकुम तुम्हारा मामला। हा, ता और बा इसका रूट वर्ड है, इसम है और यहाँ पे खबर यानी प्रेडिकेट के तौर पर आया है और मजाफ है। और कुम जो है
जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए है जो कि मज़ाफ़ अलैह है। अय्युहा ए और अय्यु मनादी है और हा जो है हर्फ़े तंबीह है। अल मुरसलून फरिश्तों, रा सीन और लाम इसका रूट वर्ड है। इसम मफ़ूल है, जमा मुज़क्कर सालिम है, हालत रफ़ा में है और इन सब आयात का बामुहावरा तर्जुमा है। इब्राहीम ने कहा, क्या तुम मुझे खुशखबरी देते हो जबकि मुझे बुढ़ापा आ पहुंचा है? तो तुम किस चीज़ की खुशखबरी देते हो? उन्होंने कहा, हम आपको हक के साथ खुशखबरी देते हैं, सो आप मायूस हो जाने वालों में से ना हो। इब्राहीम ने कहा, और गुमराह लोगों के सिवा अपने रब की रहमत से कौन मायूस होता है? उसने कहा, ए फरिश्तों, फिर तुम्हारा क्या मामला है? आला अबशरतुमूनी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये सवाल इनकार के तौर पर नहीं बल्कि इंतहाई तअज्जुब के तौर पर था। इंसानी फितरत के मुताबिक इतने ज्यादा बुढ़ापे में औलाद की खबर सुनकर वो हैरान हुए कि इस मादी आलम के असबाब के तहत ये कैसे मुमकिन है। कालू बशरनाका बिलहक्की फला तकुम मिनल कानितीन, फरिश्तों ने वाजिया किया कि ये बशारत सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अटल फैसला है जो हक पर मबनी है। उन्होंने नसीहत की कि अल्लाह की कुदरत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए क्योंकि वो असबाब का मुहताज नहीं है। वमन यकनतु मिन रहमति रब्बिही इल्ला दाल्लून, मुफस्सिरीन लिखते हैं यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वाजिया ताज्जुब किया कि मेरा ताज्जुब नाउमीदी की वजह से नहीं, एक मोमिन और खास तौर पर नबी कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता। मायूसी सिर्फ उन लोगों का शेवा है जो अल्लाह की कुदरत और उसकी सिफात से नावाकिफ यानी गुमराह हो। काला फमा हतबुकुम अय्युहल मुरसलून, इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि इतने जलीलुल कदर फरिश्तों का आना महज एक खुशखबरी देने तक महदूद नहीं हो सकता। आम तौर पर फरिश्ते किसी बड़ी मुहिम या अहम फैसले के नफाज के लिए नाजिल होते हैं। इसीलिए उन्होंने इनके असल मकसद सफर के बारे में दरियाफ्त किया जो कि कौम लूत की तबाही का मिशन था। यहाँ पर बशारत से मुराद सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम और उनके बाद हजरत यकूब अलैहिस्सलाम की पैदाइश की खुशखबरी है और अहादीस में अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने की सख्त ताकीद आई है। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ा गुनाह अल्लाह के साथ शिरक करना और उसकी रहमत से मायूस होना है। अब है आयत नंबर 58। कालू, उन्होंने कहा, काफ और लाम इसका रूट वर्ड है, फेल माजी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए यानी सब फरिश्तों ने कहा, इन्ना बिलाशुबा हमें, और इन्ना प्लस ना दो लफ्जों का मजमुआ है और इन्ना जो है हरफ मुशब्बा बिल फेल है और ना जो है ये जमीर है। उरसिलना भेजा गया हमें, फेल माजी मजहूल है और जमा मुतकल्लम का सीगा है। इला कौमिन तरफ कौम की, और इला हरफ जार है, कौमिन इसम नकरा है और मजरूर है। हरफ जार की वजह से मुजरिमीन मुजरिम और कौमिन मुजरिमीन ये मुरकब इजाफी है। इला कौमिन मुरकब जारी है और कौमिन मुजरिमीन मुरकब इजाफी है। और यहाँ पे इसका बामुहावरा तर्जुमा है, उन्होंने कहा बिलाशुबा हमें एक मुजरिम कौम की तरफ भेजा गया है। अब है आयत नंबर 59। इल्ला सिवाय, हरफ इस्तिस्ना है आला लूत, लूत के घर वालों के, और आला मजाफ है, लूत जो है ये लूत इन ये मजाफ अलैह है और ये मुरकब इजाफी है। इन्ना बेशक हम, और इन्ना जो है ये इन्ना प्लस ना मिलके बना है। इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल और ना जो है ये जमीर है हमारी। ला मुनज्जुहुम, जरूर हम बचाने वाले हैं उनको। ला लाम ताकीद है प्लस मुनज्जून जो है ये इसम फाइल है और हम जो है ये जमीर है। जमा मुजक्कर गायब की अजमाइन, सबको, जीम मीम और आइन इसका रूट वर्ड है और ये इसम है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, लूत के घर वालों के सिवा बिलाश बेशक हम उन सबको जरूर बचाने वाले हैं। अब है आयत नंबर 60। इल्ला हरफ इस्तिस्ना है, इमरा आता हूँ उसकी बीवी के। इमरा आता जो है ये मुअन्नस है और इसका मतलब बीवी है और हु जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है जो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ लौट रही है। कद्दरना, हमने मुकद्दर कर दिया, फेल माजी है, जमा मुतकल्लम का सीगा है, काफ दाल और रा इसका रूट वर्ड है। इन्ना, इन्नहा बेशक वो, इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है और हा ज़मीर मुत्तसिल है वो जो कि मुअन्नस के लिए है, उनकी बीवी की तरफ लौट रही है। लामिनल गाबिरीन, यकीनन पीछे रह जाने वालों में से होगी। लाम यहाँ पे लाम ताकीद है और मिन जो है ये हरफ जार है। अल गाबिरीन इसम फाइल है, जमा मुज़क्कर सालम और इसम मजरूर है हरफ जर की वजह से और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, उसकी बीवी के मासवा हमने मुकद्दर कर दिया है कि बेशक वो यकीनन पीछे रह जाने वालों में से होगी। क़ालू इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सवाल पर फरिश्तों ने जवाब दिया, हमें एक ऐसी कौम की तरफ भेजा गया है जो नाफरमान है और गुनाहों में गरक हो चुकी है और मुजरिम है। और यहाँ मुजरिम से मुराद कौम लूत है जो अपनी बदकारियों और कुफर की वजह से अजाब की मुस्तहिक हो चुकी थी। इल्ला आला लूत, फरिश्तों ने वाजिया किया कि इस पूरी बस्ती में से सिर्फ लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों, ईमान लाने वालों को बचाया जाएगा।
मुफस्सिरीन के मुताबिक ये अल्लाह की रहमत है कि वो अपने मुखलिस बंदों को अजाब के वक़्त बचा लेता है। इल्लम रअतहु क़द्दरना, लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों में से सिर्फ उनकी बीवी को मुस्तस्ना किया गया। क़द्दरना, हमने मुकर्रर कर दिया, फरिश्तों ने बताया कि अल्लाह के हुक्म और तकदीर के मुताबिक इसका नाम हलाक होने वालों में लिख दिया गया है। अल-गाबिरीन, इससे मुराद वो लोग हैं जो अजाब के वक़्त बस्ती में ही रह जाएँगे और हलाक होंगे। लूत अलैहिस्सलाम की बीवी अगरचे नबी के घर में थी, लेकिन अपनी बदआमालियों और मुजरिमों का साथ देने की वजह से अजाब से ना बच सकी। इस आयत से ये सबक मिलता है कि क़यामत के दिन या अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए किसी बुज़ुर्ग या नबी से रिश्ता काम नहीं आएगा, जब तक इंसान के अपने अमाल दुरुस्त ना होंगे। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी नबी की शरीके हयात होने के बावजूद हलाक हुई। अहादीस में आता है कि जब अल्लाह का अज़ाब किसी कौम पर आता है, तो वो सबको अपनी लपेट में ले लेता है, फिर लोग अपनी नीयतों पर उठाए जाएँगे। इसीलिए अहले ईमान को हुक्म दिया गया कि वो अज़ाब आने से पहले वहाँ से निकल जाएँ। अब है आयत नंबर 61, फलम्मा, फिर जब, फा हर्फ़ अतफ़ है, लम्मा इसमें शर्त है, जा आप पहुंचे, जीम या और हमजा इसका रूट वर्ड है, फेले माजी है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। आला लूत, आले लूत के पास, यहाँ पे आला इसम है और ऑब्जेक्ट के तौर पे आया है और मज़ाफ है, और लूतिन ये इसमें अलम है और मज़ाफ अलैह होने की वजह से हालत जर में है, यानी ज़ेर के साथ है। अल मुरसलून, फरिश्ते, रा सीन और लाम इसका रूट वर्ड है, इसम है, मफूल है और जमा मुज़क्कर सालिम है, मुरसलून, और ये जा का फ़ाइल है, यानी सब्जेक्ट है, इसलिए हालत रफ़ा में है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, फिर जब फरिश्ते आले लूत के पास पहुंचे। अब है आयत नंबर 62, आला उसने कहा, और ये फ़ेल माज़ी है वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, इन्नकुम यकीनन तुम, इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है और कुम जो है ये ज़मीर मुत्तसिल है। जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए कौमुन लोग हो, इसम नकरा वाहिद और ये मरफ़ू है। मुनकरून अजनबी, नून काफ और रा इसका रूट वर्ड है, इसे इसमें मफ़ूल है, जमा मुज़क्कर सालिम है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, उसने कहा यकीनन तुम लोग अजनबी हो। क़ालू उन्होंने कहा, यानी फरिश्तों ने जवाब दिया। काफ वाव और लाम इसका रूट वर्ड है, फ़ेल माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। बल बल्कि हर्फ़ इज़राब है। जे ना का लाए हैं हम तुम्हारे पास, जे ना ये फ़ेल माज़ी है और जमा मुतकल्लम का सीगा है। का जो है ये ज़मीरे मुखातिब है जो कि मफ़ूल बे है। बिमा साथ उस चीज़ को, बी हर्फ़ जर है और मा इसमें मौसूल है। कानू वो थे, फ़ेल नाक़िस है, माज़ी है, जमा मुज़क्कर गायब के लिए। फ़ी ही जिसमें फ़ी हर्फ़ जर है और ही जो है ये ज़मीर मजरूर है। वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए यमतरून वो शक करते। मीम रा और या इसका रूट वर्ड है, फ़ेल मज़ारे है, जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है। उन्होंने कहा बल्कि हम तुम्हारे पास उस चीज़ को लेकर आए हैं जिसमें वो शक किया करते थे। अब है आयत नंबर 64, व आतईना का और लाए हैं हम तुम्हारे पास। वा हर्फ़ अतफ़ है और आतईना फ़ेल माज़ी है, जमा मुतकल्लम का सीगा है और जो का है ये ज़मीर मुत्तसिल है, वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए। बिल हक़ की, हक़ को बी हर्फ़ जार है और अल हक़ की इसम मारफ़ा बिल लाम है और हर्फ़ जार की वजह से मजरूर है। व इन्ना और बेशक हम, वा हर्फ़ अतफ़ है और इन्ना में इन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल है और ना ज़मीर मुत्तसिल है, जमा मुतकल्लम के लिए। ला सादिकून यकीनन सच्चे हैं, ला यहाँ पे लामे ताकीद है और सादिकून ये इसम फ़ाइल है, जमा मुज़क्कर सालिम है और इसका बामुहावरा तर्जुमा है, और हम तुम्हारे पास हक लाए हैं और बिलाशुबा हम यकीनन सच्चे हैं। फलम्मा जाआ आला लूती निल मुरसलून, ये वही फरिश्ते थे जो पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे की खुशखबरी देने आए थे। यहाँ आले लूत से मुराद लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती या इनके घर वाले हैं, जिनके पास फरिश्ते इंसानी शक्ल में पहुंचे। आला इन्नकुम कौमुम मुनकरून, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब इन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो परेशान हो गए, क्योंकि वो उनके असली रूप से वाकिफ ना थे और उन्हें अपनी बदकार कौम की शरारतों का डर था। उन्होंने फरिश्तों से कहा, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? कालू बल जिनाका बिमा कानू फीही यमतरून, फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी देखकर हकीकत वाज़िया कर दी कि हम मेहमान नहीं बल्कि अल्लाह के अजाब के फरिश्ते हैं। वो अजाब जिसकी लूत अलैहिस्सलाम अपनी कौम को धमकी देते थे और वो मजाक उड़ाते हुए इसमें शक करते थे, अब वो अजाब बरहक हो चुका है। व आतईनाका बिलहक्की व इन्ना लसादिकून, यहाँ पे हक से मुराद वो अजाब है जिसका फैसला अल्लाह ताला की तरफ से हो चुका है। फरिश्तों ने यकीन दिलाया कि उनकी तबाही का वक्त बिल्कुल करीब आ चुका है और अब इसमें कोई ताखीर या तब्दीली मुमकिन नहीं है।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر ان کی بدکاری کی وجہ سے ایسا عذاب نازل کیا کہ ان کی بستیوں کو الٹ دیا، ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے۔ یہ عذاب ان کے کفر اور ان کی بے حیائی کا نتیجہ تھا۔ اب ہے آیت نمبر 65 اور 66۔ فَأَسْرِ پس تم لے چلو، فا حرف عطف ہے، اسری فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، سین را اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، بے اہلی کا اپنے گھر والوں کے ساتھ، بھی حرف جار ہے، اہلی اسم مجرور ہے اور بھی اہلی مرکب جاری ہے۔ اہلی کا یہ مرکب اضافی ہے، اہلی مضاف ہے اور کا جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ بھی کت ان ایک حصے میں بھی حرف جار ہے اور کت ان اسم مجرور ہے اور یہ مرکب جاری ہے۔ من اللیلی یہ بھی مرکب جاری ہے جس میں من حرف جار ہے اور اللیلی جو رات کے یہ اسم مجرور ہے۔ وَاتَّبِعْ اور تم پیچھے چلو، وا حرف عطف ہے، اتبع فعل امر ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے، تابع اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، ادبارہم ان کی پشتوں کے اور یہ مرکب اضافی ہے۔ ادبارہ مضاف ہے اور ہم جو ہے یہ جمع مذکر غائب کے لیے ضمیر ہے اور مضاف الیہ ہے۔ ولا اور نہ، یلتفت پلٹ کے دیکھے، یہاں پہ وا حرف عطف ہے، لا لا ناہیہ ہے اور یلتفت فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ لام فا اور تا اس کا روٹ ورڈ ہے، من کم تم میں سے، من حرف جار ہے، کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی اور مجرور ہے۔ احد کوئی ایک اسم ہے، حمزہ ہا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وم دو اور وہاں سے چلے جاؤ، وا حرف عطف ہے، ام دو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ میم ضاد اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، حیثو جہاں جانے کا، اسم ظرف مکان ہے، تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے، فعل مضارع مجہول ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ وَقَدَيْنَا اور ہم نے فیصلہ پہنچایا، وا حرف عطف ہے اور قدینا فعل ماضی ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے، کاف ضاد اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الیہ طرف اس کی، الی حرف جر ہے اور ہی ضمیر مجرور متصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور یہاں اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ ذالکا اس میں اشارہ ہے واحد مذکر بعید کے لیے، یہاں پہ مفعول بے کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ الامرا کام کا، حمزہ میم اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اسم معرفہ ہے باللام حالت نصب میں ہے۔ انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے۔ دابرا جڑ، دال با اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم حالت نصب میں ہے۔ انا کا اسم ہونے کی وجہ سے ہاؤلائی ان لوگوں کی اور یہ اسم اشارہ ہے برائے جمع، مقطوع کاٹ دی جانے والی ہے۔ قاف طا اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم مفعول ہے اور واحد مذکر حالت رفع میں ہے انا کی خبر ہونے کی وجہ سے۔ مصبحین صبح ہوتے ہی، سواد با اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم فاعل ہے اور جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے۔ پس تم رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلو اور تم ان کے پیچھے پیچھے چلو اور تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے اور وہاں چلے جاؤ جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے، اور اسے ہم نے یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ یقیناً صبح ہوتے ہی ان کی جڑ کاٹ دی جانے والی ہے۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ عذاب آنے سے پہلے رات کے آخری پہر اپنی بستی سے نکل جائیے۔ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ حضرت لوط علیہ السلام کو پیچھے چلنے کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ وہ اپنے گھر والوں کی نگرانی کر سکیں، کوئی پیچھے نہ رہ جائے اور سب مسلسل چلتے رہیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ اس کا مقصد یہ تھا کہ عذاب کی ہولناکی دیکھ کر ان کے قدم نہ رک جائیں یا وہ اپنی بستی اور مال و متاع کے لیے افسوس نہ کریں۔ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ مفسرین کے مطابق اس سے مراد ملک شام کی طرف ہجرت کا حکم تھا۔ وَقَدَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اور قدینا اللہ تعالیٰ نے حتمی فیصلہ صادر فرما دیا کہ اب توبہ کی مہلت ختم ہو چکی ہے۔ دابرا ہؤلاء مقطوع اس سے مراد یہ ہے کہ قوم لوط کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اور ان میں سے ایک بھی باقی نہیں بچے گا۔ مصبحین عذاب کا وقت صبح مقرر کیا گیا تھا۔ مفسرین نے اس آیت کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسوہ بیان کیا ہے، یعنی سفر میں پیچھے رہنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران سفر سب سے پیچھے رہتے تھے تاکہ کمزوروں کو آگے بڑھائیں، انہیں اپنی سواری پر پیچھے اٹھ بٹھائیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ سنن ابو داؤد کی 2639 حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک قائد یا سربراہ کو اپنے ماتحتوں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے رہ کر نگرانی کرنی چاہیے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا۔ اب 67 سے 70 تک آیات ہیں۔ وَجَاءَ اور آ گئے، وا حرف عطف ہے اور جاء فعل ماضی ہے، جیم یا اور حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے واحد مذکر غائب کے لیے۔ اہل المدینتی شہر کے لوگ، حمزہ ہا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے فاعل ہے۔
مرفوع ہے کیونکہ یہ جاء کا فاعل ہے اور یہاں پہ مضاف کے طور پر استعمال ہوا ہے المدینتی. میم دال اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم معرفہ ہے باللام اور مجرور ہے کیونکہ مضاف علیہ ہے. یستبشرون خوش ہوتے ہوئے، با شین اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے. قالا اس نے کہا، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے. انا یقیناً حرف مشبہ بالفعل ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. ہاؤلائی یہ لوگ، اسم اشارہ ہے جمع کا مذکر مؤنث دونوں کے لیے اور قریب کے لیے. ضیفی میرے مہمان ہیں، اور یہ اسم پلس ضمیر ہے. ضیف اسم ہے اور یا جو ہے یہ ضمیر ہے اور یہ انا کی خبر ہے. فلا پس نہ، فا حرف عطف ہے اور لا حرف نہیں ہے. تفضحونی مجھے ذلیل کرو، تم مجھے ذلیل کرو، اور یہ فا دعاد اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. اور تفضحو یہ فعل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اور پھر نون نون بقایا ہے اور یا ضمیر متکلم ہے جو کہ محذوف ہے، یعنی تم مجھے رسوا نہ کرو. واتقوا اور ڈرو، وا حرف عطف ہے اور اتقو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے. اللہ اس میں جلالہ ہے اور مفعول بے ہونے کی وجہ سے حالت نصب میں ہے. ولا اور نہ، تخزونی مجھے رسوا کرو. وا حرف عطف ہے، لا حرف نہیں ہے اور تخزونی فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. اور یہاں پہ نون نون بقایا ہے اور جو یا ہے جو کہ محذوف ہو گئی ہے اور اس کی جگہ کے زیر ہے یعنی کسرہ ہے. اور اس کے بعد ہے قالو انہوں نے کہا. کاف واو اور لام اس کا روٹڈ ہے، فعل ماضی ہے جمع مذکر غائب کے لیے. آبا لم اور کیا نہیں، حمزہ حرف استفہام ہے، وا حرف عطف ہے، لم حرف جزم اور نفی ہے. ننہا کا منع کیا ہم نے تمہیں، نون ہا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے اور ننہا فعل مضارع ہے جمع متکلم کا صیغہ ہے. اور جو کا ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر حاضر کی اور متصل ہے اور مفعول بے ہے عن العالمین سارے جہانوں سے. ان حرف جر ہے اور العالمین اسم مجرور ہے اور عالم کی جمع سالم ہے. اور ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ ہے. اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آ گئے، لوط نے کہا یقیناً یہ لوگ میرے مہمان ہیں، سو تم مجھے ذلیل نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو. انہوں نے کہا کیا ہم نے سارے جہانوں سے تمہیں منع نہیں کیا. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ یہاں پہ المدینہ سے مراد صدوم شہر ہے. جب قوم کو معلوم ہوا کہ لوط علیہ السلام کے گھر نہایت خوبصورت نوجوان جو دراصل فرشتے تھے آئے ہیں تو وہ خوشیاں مناتے ہوئے دوڑے آئے. مفسرین کے بقول ان کی یہ خوشی ان کی انتہائی بے حیائی اور اخلاقی پستی کی علامت تھی کہ وہ کھلم کھلا بدکاری کے ارادے سے آ رہے تھے. قال ان هؤلاء ضیفی فلا تفضحون حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے التجا کی کہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ان کے سامنے رسوا نہ کرو. مفسرین کے مطابق اس وقت تک حضرت لوط علیہ السلام کو یہ علم نہیں تھا کہ یہ مہمان فرشتے ہیں. وہ انہیں عام انسان سمجھ کر ان کی عزت بچانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ ان کی مہمان نوازی میں فرق نہ آئے. واتقوا اللہ ولا تخزون حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ کا خوف دلایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے سامنے ذلیل نہ کرو. ایک شریف انسان کے لیے مہمان کی بے حرمتی خود اس کی اپنی تذلیل کے مترادف ہوتی ہے، اسی لیے حضرت لوط نے لا تخزونی مجھے ذلیل نہ کرو کے الفاظ استعمال کیے ہیں. قالوا اولم ننہک عن العالمین قوم نے جواب دیا کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی طرفداری یا مہمان نوازی سے منع نہیں کیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ قوم نے پہلے ہی لوط علیہ السلام پر پابندی لگا رکھی تھی کہ وہ کسی اجنبی کو اپنے ہاں پناہ نہ دے کیونکہ وہ ہر آنے والے کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.